حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بنی اسرائیل یہ بھی فرعون کے ظلم سے بہت تنگ آ گئے، اور فرعون مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، ہر آدمی کو، ہر عورت کو مارتا تھا، تو بہت پریشانی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے نا مصر چھوڑ دیں، اور یہاں سے آپ روانہ ہو جائیں، کسی اور جگہ پر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور رات کے وقت مصر سے باہر نکل گئے۔ تو وہ فرعون والوں کو تو صبح پتہ چلا کہ وہ رات کو نکلے ہیں، اس لیے پھر انہوں نے صبح پیچھا کیا۔ یہ دریائے نیل کے قریب چلے گئے، آگے راستہ بھول گئے۔ اب وہ پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آہستہ آہستہ آ رہا تھا، یہ آگے دریائے نیل تھا اور یہ راستہ بھول گئے درمیان میں کہ راستہ نہیں مل رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ اگر ہماری اس سفر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، اگر کوئی بھی آدمی اس کا راستہ جانتا ہو تو وہ ذرا ہمیں بتائے تاکہ ہم اس راستے کی طرف چل پڑیں۔ تو اور تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ آگے آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی اور بھتیجوں کو وصیت کی تھی کہ اگر کہیں راستہ آپ کو نہ ملے تو میری یہ جو ہے نا تابوت، اس کو لے لینا اور اس کے ذریعے سے تمہیں راستہ مل جائے گا۔ تو تابوت ساتھ لے کر جانا، وہ ایک سفر کے اندر وہ بھی جا رہے تھے، تو وہ تابوت اگر آپ تلاش کر لیں تو آپ کو اس کے ذریعے سے راستہ مل سکتا ہے۔ اب دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ آپ وہ تابوت تلاش کریں، وہ تابوت کہاں پر ہے؟ تو وہ بھی اس بڑھیا کو ہی پتہ تھا، وہ دریا کے درمیان میں ایک جگہ تھی خاص، وہاں خشک جگہ تھی، وہاں پر وہ تابوت دفن تھا۔ پھر اس تابوت کو نکالا باہر، اور باہر نکال کر پھر اس کو جو ہے رکھا وہاں پر، تو راستہ مل گیا آگے سے، دریائے سے وہاں سے جو بحر قلزم بتایا جاتا ہے کہ یہ بحر قلزم تھا، ایک سمندر کا ایک حصہ تھا، وہ دریا کی شکل میں تھا۔ تو وہاں سے پھر وہ نکلے اور راستہ بن گیا، اور اس راستے کے اوپر ہی وہ چل پڑے۔ اب جب یہ راستہ بتانے کا پوچھا نا اس بڑھیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو بڑھیا نے شرط لگائی کہ میں آپ کو راستہ تب بتاؤں گی جب آپ میری ایک شرط پورا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ دو دعائیں میں نے آپ سے کروانی ہیں، اس کا آپ وعدہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کی آپ دعا بھی کر دیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنت کے اندر جہاں آپ کی رہائش ہو وہاں پر میری رہائش ہو، اسی درجے پر مجھے بھی رہائش ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے تو گھبرائے کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو میرا معاملہ ہے نہیں، تو میں اپنے ذاتی طور پر کیسے وعدہ کر لوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ اس بڑھیا عورت سے وعدہ کر لیں، ہم اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے، اس بڑھیا عورت کے اس وعدے کو ضرور پورا کر دیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھیا عورت سے یہ وعدہ کر لیا، اور پھر وعدہ کر کے پھر اس نے وہ راستے کی ترتیب سمجھا دی۔ تو یہ بوڑھیا عورت کا بھی تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، اس کا نام کا تو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا کیا نام تھا، میں نے بہت کوشش کی، تلاش کیا، لیکن کہیں بھی اس کا نام نہیں ملا۔ لیکن بہرحال یہ بڑھیا کیسی سمجھدار عورت تھی کہ اس نے دنیا کی چیزیں مانگنے کی بجائے یا ادھر ادھر کی اور فضولیات مانگنے سے کی بجائے اس نے کوشش کی ہے کہ ایک نبی کا جنت کے اندر جو ہے وہ اس کی رہائش کے ساتھ میری رہائش ہو جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو اپنی ایمان کی فکر کرنے والی یہ عورت کتنی ذہین عورت تھی کہ جس نے عین موقع پر اپنے ایمان کی فکر کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی، اور ایمان کے ساتھ، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان کے بغیر آگے گزارا نہیں ہوگا، اس لیے اس نے اپنا خاتمہ ایمان پر مانگا، جنت کے اندر نبی کا پڑوس مانگا۔ یہ دونوں دعائیں بہت بڑی اور اہم دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا۔ یہ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ تھا جو اس نے وہاں پر کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔